ناظرین، گزشتہ 40 برسوں کے دوران 2 وائجر خلائی جہازوں نے سیارہ جوپیٹر، وینس، یورینس اور نیپچون کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے ان دنیاؤں کے تفصیلی مناظر زمین پر بھیجے، جن میں برف سے ڈھکے، آتش فشاں سے اٹے اور ایندھن پر مشتمل اسماگ سے بھرے چاند بھی شامل ہیں۔ ان مشنز نے زمین پر ہمارے نقطہ نظر کو تبدیل کر دیا ہے اور اپنے ساتھ منسلک سنہرے گراموفون ریکارڈز کے ساتھ یہ انسانی تہذیب کو اپنے ساتھ اندیکھی اجنبی دنیاؤں تک بھی لے جا رہے ہیں۔ حیران کن طور پر دونوں وائجر خلائی جہاز اب تک کام کر رہے ہیں، اور جب بھی وائجر 1 کوئی سگنل زمین پر بھیجتا ہے تو یہ انسان کی تیار کردہ کسی بھی چیز کا سب سے دور سے آنے والا سگنل ہوتا ہے۔ 2013 میں وائجر 1 ہمارے نظام شمسی کی حدود سے نکل گیا تھا اور اب یہ زمین سے 20 ارب کلومیٹر دور جا چکا ہے۔ وائجر 2 ایک مختلف راستے پر ہے اور یہ زمین سے 17 ارب کلومیٹر دور ہے۔ اس کا تصور یوں کرنا آسان رہے گا کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والے ایک ریڈیو سگنل کو وائجر 1 سے زمین تک آنے اور واپس وائجر 1 تک جانے میں قریب 38 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ سگنل ناسا کا ڈیپ اسپیس نیٹ ورک وصول کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورک دنیا بھر میں نصب بہت بڑی سیٹلائٹ ڈشوں پر مبنی ہے۔ ان کا کام دور دراز خلائی جہازوں سے ڈیٹا کا حصول ہے۔ یہ خلائی جہاز اتنا دور ہے کہ انجینئرز کو سولر سسٹم کے کنارے سے سگنل حاصل کرنے کے لیے 2 ریسیورز کو ایک سیدھ میں لانا ہوتا ہے۔ خلائی جہاز پر نصب ٹرانسمیٹر 12 واٹ طاقت سے چلتا ہے، مگر اپنی زیادہ سے زیادہ طاقت پر یہ 20 واٹ توانائی استعمال کرتا ہے، جو کہ کسی ریفریجریٹر میں لگے بلب جتنی انرجی ہے۔ ذرا اس پر غور کریں کہ اگر آپ موبائل ٹاور سے دور ہوں تو موبائل فون سگنلز کے حصول میں دشواری ہوتی ہے، جبکہ ناسا 40 سال پرانے اور 12 واٹ طاقت کے ایک ٹرانسمیٹر کا 20 ارب کلومیٹر دور سے بھیجا گیا سگنل بھی پکڑ سکتا ہے۔ وائجر 1 اب اس مادے کو چھو رہا ہے جو ہماری زیادہ تر کائنات میں بھرا ہوا ہے۔ وائجر مشنز کے پیچھے موجود لیجنڈری سائنسدان کارل سیگن ہیں، انہوں نے دونوں خلائی جہازوں کے ساتھ 2 گولڈن ریکارڈز لگوائے۔ 1970 کی دہائی تک کارنیل یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایسٹرو فزسسٹ کارل سیگن دنیا کے سب سے نامور سائنسدانوں میں سے ایک بن چکے تھے۔ مارس پر کامیابی سے اترنے والے پہلے مشن وائکنگ 1 سمیت مختلف ناسا مشنز پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کے لیے سائنسی کتابیں لکھیں اور ٹی وی اور ریڈیو پروگرامز میں باقاعدگی سے شرکت کرتے رہے۔ گولڈن ریکارڈز کے ذریعے کارل سیگن اس سائنسی مشن کو ایک کلچر اور آرٹ پر مبنی مشن میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کاپر سے بنی یہ اسپیشل ڈسکس 1 ارب سال تک سلامت رہ سکتی ہیں اور وینائل ریکارڈز جیسی ہیں، اور انہی کی طرح سوئی کے ذریعے چلتی ہیں جسے کندہ کی گئی ریکارڈ کیسنگ میں رکھا گیا ہے۔ ان ریکارڈز کا مقصد کرۂ ارض کے انسانوں کی جانب سے دور دراز کی اجنبی تہذیبوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ ان ریکارڈز میں آوازیں، موسیقی اور یہاں تک کہ تصاویر بھی موجود ہیں۔ دراصل ان ریکارڈز کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زمین کیسی ہے، یہاں پر رہنے والے لوگ کیسے ہیں اور ان ریکارڈز کو کس نسل نے بنایا ہے۔ بنیادی طور پر یہ پیغام ناسا یا امریکہ کی جانب سے نہیں بلکہ کرۂ ارض کی جانب سے ہے، اور صرف اسے بھیجنے والے ملک یا ادارے کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نمائندگی کرتا ہے۔ اہم اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ناسا نے انہیں صرف 6 ہفتے دیے۔ ان ڈسکس پر موجود 1/3 کے قریب موسیقی مغربی موسیقاروں بشمول باغ، بیتھوین اور موزارٹ کی ہے، مگر دنیا بھر کی موسیقی کی نمائندگی کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اس انتخاب میں آذربائیجانی بیگ پائپ سے لے کر ظاہر میں بچیوں کے عورت بننے کی خوشی میں گایا جانے والا گانا سب شامل ہیں، اور یہ شاید عالمی موسیقی کا پہلا البم ہے۔ ویسے تو ڈیوک ایلنگٹن، چک بیری اور امریکی قبائل کی موسیقی اس میں شامل ہے، اگر وائجر 2 کی لانچ سے کچھ ہی عرصہ پہلے وفات پانے والے ایلوس پریسلے اس ڈسک پر نہیں ہیں۔ یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ امریکی موسیقی میں سے اس ڈسک میں کیا کچھ شامل کیا گیا ہے۔ یہ زیادہ تر سیاہ فام امریکی موسیقی ہے اور یہ کافی دلچسپ بات ہے، مگر موسیقی اس پورے منصوبے کا سب سے کم متنازع حصہ تھی۔
وائجر کے پیشرو خلائی جہازوں پائنیئر 10 اور پائنیئر 11 پر ایک برہنہ مرد اور عورت کی عکاسی کرنے والی تختیاں نصب تھیں۔ وائجر کی ٹیم کو بھی سنہری ڈسک پر ایک برہنہ انسانی جوڑے کی تصویر شامل کرنے کی امید تھی۔ انہوں نے ایک حاملہ خاتون کی تصویر منتخب بھی کی، مگر پھر سب کا اس پر اتفاق نہ ہوا، اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ وائجر 2 کو 20 اگست 1977 کو، جبکہ وائجر 1 کو 5 ستمبر 1977 کو کیپ کنیورل خلائی اڈے سے لانچ کیا گیا۔ دراصل سن 1977 وہ سال تھا جب یہ خلائی جہاز چاروں بڑے سیاروں کے قریب سے گزر سکتے تھے۔ پہلے خلائی جہاز کو جوپیٹر اور سیٹرن کی جانب لانچ کیا جانا تھا اور اس کی کامیابی کی صورت میں دوسرا خلائی جہاز یورینس اور نیپچون کی جانب بھیجا جانا تھا۔ سن 1979 میں اپنی لانچ کے 18 ماہ بعد وائجر 1 اور وائجر 2 نے جوپیٹر کا جائزہ لینا شروع کیا اور بے مثال تفصیل سے اس کے بادلوں کی تصاویر اتاری۔ خلائی جہازوں پر موجود کیمروں سے آنے والی تصاویر کا معیار حیرت انگیز تھا۔ ان پلانٹس کے چاندوں سے کچھ سب سے زیادہ حیران کن معلومات سامنے آئی۔ وائجر خلائی جہازوں کی مدد سے معلوم ہوا کہ یہ چاند پتھروں کے ٹکڑوں سے کہیں زیادہ تھے۔ اس سے پہلے ماہرین کا خیال تھا کہ آتش فشاں صرف زمین پر پائے جاتے ہیں، مگر پھر جوپیٹر کے چاند آئیوا کی تصاویر ملی۔ یہ سائز میں اگرچہ ہمارے چاند جتنا ہی ہے، مگر اس پر زمین سے 10 گنا زیادہ آتش فشانی سرگرمی ہوتی ہے۔ وائجر نے سولر سسٹم کے پلانٹس کو ایک نئے انداز سے دکھایا۔ وائجر سے پہلے ماہرین کا کہنا تھا کہ واحد مائع سمندر صرف زمین پر ہے، مگر پھر ہم نے جوپیٹر کے چاند یوروپا کی دراڑ زدہ سطح کو دیکھا اور بعد ازاں یہ پتا چلا کہ اس کی سطح کے نیچے مائع پانی کا سمندر ہے، مگر یہ واحد حیرت انگیز مشاہدہ نہیں تھا۔ سیٹرن پر اور بھی نئی اور دلچسپ معلومات سامنے آئیں۔ وائجر نے سیٹرن کا ایک نیا رنگ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور چاند بھی دریافت کیا۔ وائجر خلائی جہاز نے سیٹرن کے چاند ٹائٹن کا بھی جائزہ لیا، جس کی فضا گاڑھے پیٹرو کیمیکل سے بنی ہے اور جس پر میتھین کی بارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور چاند انسیلاڈس کی قریب سے تصاویر بھی بنائی۔ برطانیہ کے سائز جتنی یہ ننھی منھی سی برفیلی دنیا نظام شمسی کا سب سے زیادہ روشنی ریفلیکٹ کرنے والا جسم ہے۔ دونوں ہی چاندوں کا بعد میں کسینی ہوئیگنز مشن نے جائزہ لیا اور اب سائنسدان انسیلاڈس کو زندگی کی موجودگی کے لیے موزوں ترین جگہوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ سیٹرن کے تمام چاند ایک دوسرے سے منفرد ہیں اور وائجر سے ہمیں یہ معلومات ملی کہ اس کے چاند پر مزید ریسرچ کرنے کے لیے کس قسم کے مشنز بھیجنے کی ضرورت ہے۔ نومبر 1980 میں وائجر 1 سیٹرن کو پیچھے چھوڑتا ہوا سولر سسٹم سے باہر جانے کے بعد اپنے طویل سفر پر نکل پڑا۔ 2 ماہ کے بعد وائجر 2 نے سولر سسٹم کے سب سے باہری سیاروں کے لیے اپنی راہ پکڑی۔ سن 1986 میں یہ یورینس پہنچا اور اس نے گیس سے بنے اس عظیم الجثہ سیارے اور اس کے رنگز کی تصاویر کھینچی اور اس کے 10 نئے چاند بھی دریافت کیے۔ جب یہ خلائی جہاز 1989 میں آخری سیارے نیپچون تک پہنچا تو ایک مرتبہ پھر ایک چاند تھا جس نے سائنسدانوں کی توجہ اپنی جانب کروائی۔ وائجر 2 نے نیپچون کے چاند ٹرائٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے اس پر نائٹروجن کے فوارے پھوٹتے ہوئے دیکھے، مطلب ایک کے بعد ایک۔ وائجر نے ہمیں زمین پر ہونے والی چیزوں کو پورے سولر سسٹم میں ہوتے ہوئے دکھایا۔ وائجر کی طرز پر بعد میں کئی خلائی جہاز بنائے گئے۔ کسینی ہوئیگنز مشن سیٹرن تک بھیجا گیا، جبکہ گلیلیو اور جونو خلائی جہازوں نے جوپیٹر کا مزید گہرائی سے جائزہ لیا۔ مزید کئی منصوبوں پر کام جاری ہے، مگر یورینس یا نیپچون کے لیے کسی نئے مشن پر کام نہیں ہو رہا۔ ان دونوں سیاروں کی وائجر 2 کی لی گئی تصاویر ہی ان کی سب سے بہترین تصاویر ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں شاید ہی کسی مہم نے ان دونوں وائجر خلائی جہازوں جتنی سائنسی کامیابیاں حاصل کی ہوں، مگر ان سے ہمیں بے پناہ ٹیکنالوجیکل ورثہ بھی حاصل ہوا ہے۔ یہ پہلا کمپیوٹر کنٹرولڈ خلائی جہاز ہے۔ یہ خود ہی اڑتا ہے، خود ہی کام کرتا ہے، خود ہی خود کو چیک کرتا ہے اور خود سے ہی بیک اپ نظام پر منتقل ہو سکتا ہے۔ وائجر مشن میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کو ہم روزمرہ کی زندگیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ دور دراز خلا سے آنے والے سگنل نہایت کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کوڈنگ سسٹم بنانے پڑے۔ سیل فون اور سی ڈی پلیئرز بھی یہی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، مگر یہ کوڈنگ چیزوں کو خلا میں بھیجنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اسی طرح اسمارٹ فونز کے اندر امیج پروسیسنگ کی ٹیکنالوجی کی بنیاد بھی در حقیقت وائجر کے انجینئرز کی تیار کردہ ٹیکنالوجی پر رکھی گئی، مگر وائجر خلائی مشن کے
لیے سب سے عظیم ترین لمحہ 14 فروری 1990 کو آیا۔ یہ وہ دن تھا جب وائجر 2 نے اپنے کیمروں کا رخ زمین کی طرف کیا تاکہ پورے سولر سسٹم کی تصویر لی جا سکے۔ اس پوری تصویر میں زمین صرف ایک پکسل پر مبنی نقطے کی مانند نظر آتی ہے، جس سے ہمیں کائنات میں اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے موجود خلا کے درمیان ہے۔ یہ دراصل سورج کا پیدا کردہ ایک بہت بڑا سا بلبلہ ہے جو سیاروں کو گھیرے رکھتا ہے۔ یہ کاسمک شعاعوں سے ہمیں بچاتا ہے اور ہم اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بلبلے کو دیگر سٹارز کے مادوں سے ٹکرانے پر کیا ہوتا ہے۔ وائجر 1 اب خلا میں چلتا ہی جا رہا ہے اور آنے والے چند سالوں میں وائجر 2 بھی نظام شمسی سے باہر نکل جائے گا۔ کیونکہ یہ وائجر 1 مختلف زاویے سے نظام شمسی سے باہر نکلے گا، اس لیے سائنسدانوں کو اس کے ذریعے سولر ببل کی ساخت کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ اگر وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ خلائی جہاز ایٹمک بیٹریوں سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ پلوٹونیم کے ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی گرمی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور ان کی کارکردگی 4 واٹ سالانہ کے حساب سے کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کوشش کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک کام نہ پڑے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا اب ہم وائجر سے سگنل پکڑنے کی کوشش کریں گے مگر ہمیں سگنل نہیں ملے گا۔ مگر ایک طرح سے دیکھیں تو وائجر مشن شاید ہمیشہ چلتا رہے گا اور یہ شاید انسانی تہذیب سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہے گا۔ مستقبل میں کبھی کوئی مخلوق انہیں تلاش کرے گی، گولڈن ریکارڈ چلائے گی اور ایسی تہذیب کو دیکھے گی جو اس وقت تک شاید ایک قدیم تہذیب بن چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ جب تک گولڈن ریکارڈ کسی کے ہاتھ لگے تب تک زمین ختم بھی ہو چکی ہو۔